اچھا جی، آج ہم جو سارے یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں کو میں نے بلایا ہے، اس میں آپ سب کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی جی خان کی یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کی جو ذہن سازی ہے، ذہن سازی کرنے کے لیے میں اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو واقعی وہ قابلیت رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی سیمینارز ارینج کروائے جائیں، کچھ اس طرح کے میٹ اپ ہوں، کچھ اس طرح کی میٹنگز ہوں جس میں ہم نوجوانوں کے ساتھ ملیں. ہمارے شہر میں جو وہ بچے جو بولنا اچھا جانتے ہیں، جو لکھنا اچھا جانتے ہیں، جو اچھی سپیچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نوجوان جو اپنا کوئی بھی ایک پازیٹیو رول ہماری یہاں کی سوسائٹی کے لیے ادا کر سکتا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر لیں، اور پھر ون بائی ون، بجائے ہم کسی اور کی مدد لینے کے، بجائے ہم کسی اور پر ڈیپینڈ ہو جانے کے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس ذہن سازی کا جو کام ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہمارے یہاں پبلک لائبریری موجود ہے. ذیشان بھائی میرے خیال میں 100 لوگ ایٹ اے ٹائم اس لائبریری میں بیٹھ کے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تعداد کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ لائبریری میں بیٹھ کے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. ای لائبریری 3000 کتب ہیں ای لائبریری میں ہمارے پاس، لیکن وہاں جو ریڈرز ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. 6-7 لوگ، زیادہ تعداد لیپ ٹاپ کو یوز کرنے والوں کی ہے. جگاڑ کیفے ہے ہمارے شہر میں، وہاں آپ اور میں گئے تھے پچھلے دنوں، عاطف بھائی بھی ساتھ تھے. وہاں بھی کتب رکھی ہوئی ہیں، لیکن پڑھنے والے وہاں بھی نہیں تھے. پڑھتے ہوں گے شاید، اس ٹائم پہ نہیں تھے، اگر ہوگی بھی تو کوئی 1-2 کی تعداد ہوگی. یہاں پلے بوائے ہیئر سیلون ہے، ہیئر ڈریسر کی شاپ پہ لائبریری بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی 40-50 کتب وہاں پر موجود ہیں. 1-2 لوگ 3 لوگ آتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں تو ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں. پڑھنے والے آتے ہیں جب آپ آگاہی دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، جب آپ بتائیں گے مطالعے کی افادیت کے بارے میں، جب آپ نوجوان نسل کو یہ بتائیں گے کہ بکس پڑھنے سے، کتاب کا مطالعہ کرنے سے آپ کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ بچوں کو یہ بھی اویئرنیس دیں گے کہ کس طرح کی کتاب پڑھنی چاہیے. ہر کتاب بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو کتاب کی سلیکشن بھی آنی چاہیے. فضول قسم کے جو ناول ہیں وہ پڑھنے دینے سے آپ ذہن سازی تو نہیں کر سکتے، ذہن کی مزید تباہی ضرور کر سکتے ہیں. کچھ بھی، مطلب ہم نام نہیں لیتے کسی بھی رائٹر کا، جو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بکس کی سلیکشن کے بارے میں بھی ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ پازیٹیو بکس ہونی چاہیے جو نوجوان نسل کو کوئی نئی سمت دے، کچھ سوچنے پہ مجبور کرے. موٹیویشنل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مقاصد سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، جو اس کے ڈریمز، اس کے جو ایمز آف لائف ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کی رہنمائی کرے. آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا تھا ہمارے یہاں ریلوے پلی پر لڑائی ہوئی نوجوانوں کی اور 2 قتل ہو گئے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہم جنس پرستی والا کافی حد تک سننے میں آیا کہ معاملہ تھا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں. جب آپ پازیٹیو چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے تب وہ نیگیٹو کی ہی طرف جائیں گے. اگر یہاں سیمینار ہو رہے ہوتے، یہاں پراپر کام ہو رہا ہوتا اس پر، نوجوانوں کی ذہن سازی پر، تو آج ہماری لائبریریاں آباد ہوتی، یہ کیفے سارے اجڑے پڑے ہوتے. یہ ریلوے پلی کے اوپر یہ جو آپ رش دیکھتے ہیں بلا وجہ کا، آپ کو یہ نظر نہ آتا. یہ آئے دن آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں، یہ آپ کو نظر نہ آتی. اکیڈمیز کی ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھ لیں موٹر سائیکل پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لڑکوں کی، سارے اپنی اپنی والی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. تو آپ جب تک ان کو پازیٹیو ڈائریکشن نہیں دیں گے تب تک وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جاتے رہیں گے. اس لیے میرا ماننا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے پراپر سیمینارز کروانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ پہلے اپنے تعلیمی اداروں سے سٹارٹ لیں گے. ہم ڈیرہ غازی خان کے تمام تعلیمی اداروں کا وزٹ کریں گے اور تمام تعلیمی اداروں کو ایک سیمینار ارینج کرنے کا کہیں گے جس میں ہم فری آف کاسٹ نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے وہ وہاں پر ہم سیمینار دیں گے. اس کا کوئی معاوضہ ہم وصول نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر جو ای لائبریری ہے، ای لائبریری میں جاوید لودھی صاحب اور جو عطاء الرحمان صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ہمیں ہفتے میں 1 دن فکس کر دیں جس دن سیمینار کے لیے ہم ہال ان کا استعمال کریں گے. ہر ہفتے 1 دن مقرر ہوگا اور ٹائم بھی مقرر ہوگا.
تو اسی دن پر اسی وقت پر ہم ہر ہفتے یہاں سیمینار کریں گے جس میں ہم نوجوان نسل کی ذہن سازی کے حوالے سے ایم آف لائف، ٹھیک ہے، مقصد حیات پر ہم ان کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں گے، ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کریں گے، ہم نوجوانوں کو جو اپنی جاب کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، مطلب ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے لیکن جاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، ان کی ذہن سازی کریں گے کہ آپ کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ہم ان بچوں کی ذہن سازی کریں گے جو ابھی بیسیکلی میٹرک یا انٹر کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے اپنی جو فیلڈ ہے اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، پیشن اور پروفیشن کا جو فرق ہے وہ کیسے دیکھنا ہے۔ پیرنٹنگ پہ بھی ہم بات کریں گے، والدین کی ذہن سازی بچوں کی تربیت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں والدین چاہ رہے ہیں بچہ اپنے آپ کو چینج کرے، بچہ چاہتا ہے والدین اپنے آپ کو چینج کریں، ہمارا ٹیچر چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ ٹھیک کرے خود کو، ہمارے اسٹوڈنٹ کی خواہش ہے کہ ٹیچر اپنے آپ کو ٹھیک کرے، نظام سارا درم برم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں ون بائی ون سب کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ ہم وہاں ٹیچر کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے، پیرنٹس کی بھی، اسٹوڈنٹ کی بھی اور بچوں کی بھی، سب کی کاؤنسلنگ جو ہے نا یہاں پر ضروری ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہاں ٹیچرس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی پراپر ورک شاپس کروائیں گے تاکہ جو وہ ٹیچر جو ابھی ینگ ہیں، ابھی ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے، تو کم از کم اگر ہم وہ بڑے بزرگوں کو نہیں بدل سکتے تو کم از کم ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا کام کر سکیں تاکہ آنے والا جو مستقبل ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہی انشاءاللہ مقصد تھا ہمارا اکٹھا ہونے کا، اور ہم اس پہ جو ہے نا وہ پراپر ورک کریں گے۔ میں چاہوں گا آپ لوگ تھوڑا سا اس بارے میں آئیڈیا دے دیں۔ ذیشان بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہاں وسیم بھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان سیمینارز کے ذریعے ہم معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کردار سازی کریں گے، ان کی آئیڈیالوجی سازی کریں گے، ان کے افکار، ان کے خیالات کو بدلیں گے ایک مثبت معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ کیونکہ میں نے یہاں پہ جو جتنے بھی سیمینارز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ان میں کسی بھی سیمینار کے اندر معاشرے میں کردار سازی نہیں سکھائی گئی، بلکہ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ پرپوز کس طرح کریں، ینگ ایج کو، ینگ لوگوں کو تباہ مزید کیا گیا ہے بجائے ان کو نکھارنے کے، بجائے ان کو مثبت پازیٹیوٹی لانے کے بجائے نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو مثبت چیزوں کی طرف لے آئیں گے۔ ایک مثبت جب معاشرہ تشکیل ہوتا ہے، ایک ملک مثبت تشکیل ہوتا ہے، اور وہ پھر ملک اپنا مقام حاصل کرتا ہے اقوام عالم میں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری ہم نے وہ کرنی ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو ہماری وہ ہے کہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ یا تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اگر ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مفکر نے کہا تھا ہمیں اپارچونیٹی کی بجائے ڈٹرمنیشن کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں موقع کی بجائے عزم صمیم کی طرف جانا پڑے گا۔ اور کوئی بھی چیز اگر ہم کرتے ہیں عزم صمیم، عزم نو کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ آج میں نے نہیں کیا کل یاد کروں گا، موقع اور آئے گا اچھا پرفارم کروں گا، تو یہ نہیں ہوگا جب تک عزم صمیم نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوستوں نے بھی مشہور زمانہ اشعار سنے ہوں گے کہ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے وہیں سے رستہ نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ہاں جی قاسم، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی وسیم بھائی، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہمارے پاکستان کے موسٹلی لوگ جو ارننگ کرنا چاہتے ہیں، یوتھ، وہ 2 سے 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ پے کر کے فارن جاتے ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں وہی 5 لاکھ ہمارے پاکستان میں انویسٹ ہو تو کتنا عرصے کے بعد وہ ہماری جو انکم ہے وہ کہیں زیادہ ہوگی۔ جب ہم پاکستان چھوڑ کے 5 لاکھ انویسٹ کر کے فارن جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 to 5 لینا ہے۔ 1 to 5 لینے سے ہمارے یہاں زیادہ پرابلم یہ ہے سلمان بھائی، زیادہ پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے، ہم نے یہاں سوچا جاتا ہے کہ جوتے اور اس حساب سے مطلب ایک 1 to 5 ہونڈا لے لیا، اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے چڑیا گھر والی جو سڑک ہے نا اس پہ پاں کرتے ہوئے چکر لگاتے رہنا، ہمارے یہاں اس کو سکسیس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ کو واقعی ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی کے ٹائم پر اگر آپ دیکھیں بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیگ ان کے پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بائک پہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ تعلیمی ادارے سے نکل کے ون ویلنگ کرنے جا رہا ہے
اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو تعلیمی ادارے میں وہ تعلیم ہی نہیں مل رہی. اگر اس کو وہ ملا ہوتا نا تو وہ باہر آ کے ون ویلنگ نہ کرتا, وہ وہاں سے نکل کے کسی اچھے کام پہ نکلتا. تو اسی لیے ہمیں جو ذہن سازی کے لیے سیمینارز ہیں وہ ہمارے شہر نہیں, صرف میں شہر نہیں کہوں گا, میں کہوں گا پورے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اپر پنجاب میں اس حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی یہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہمارے شہر, اتنے بڑے شہر میں 700+ میرے خیال میں یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ 700 سے زائد یہاں تعلیمی ادارے ہیں, لیکن کسی تعلیمی ادارے میں کیریئر کاؤنسلر آپ کے شہر میں موجود نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر کی پرماننٹ ہائرنگ نہیں ہے یہاں, کوئی ٹرینر پرماننٹ کسی ادارے نے نہیں رکھا ہوا. اپر پنجاب کا مائنڈ سیٹ اب اس حوالے سے اتنا چینج ہے کہ وہاں پیرنٹس جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں کیریئر کاؤنسلر ہے. ہمارے یہاں کے لوگ پوچھتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اداروں کی فرنچائزز ہیں وہ بھی نہیں رکھتے یہاں پہ. جنہوں نے اپر پنجاب میں رکھے ہوئے ہیں ان کی یہاں فرنچائز ہے تو کیریئر کاؤنسلر نہیں ہے. وجہ ہمارے یہاں کے پیرنٹس سوال ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ یہ بنایا جا کے بورڈ دیکھنا ہے بس کہ 1040 نمبر ہے تو اس کا مطلب بس ادارہ فٹ ہے, بچہ یہاں ڈال دو. اسی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. موٹیویشنل اسپیکرز, ٹرینرز اور کیریئر کاؤنسلر کی ساؤتھ پنجاب میں ہونا اب اس حد تک ضروری ہے کہ ان کے بغیر کوئی ممکن ہی نہیں ہے کوئی چیز. ان کے ہونا لازم ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاشرہ نہیں چل سکتا. سلمان بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی سر, میں اپنی بات کا افتتاح کرنا چاہوں گا اقبال کے ایک شعر سے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, لیکن شہیں کا جہاں اور ہے کرگس کہاں اور ہے. میں پیغام دینا چاہوں گا تمام نوجوان نسل کو, اپنے اساتذہ کرام کو, کیونکہ آپ علم کے سمندر ہیں, میں ایک قطرہ یہاں بیٹھا ہوں, کچھ کہنے کی فکر نہیں ہے, پھر بھی اپنا ایک مشورہ دینا چاہوں گا اپنے نوجوان نسل کو کہ آپ شہین ہو, کرگس نہ بنیں. آپ اس دنیا میں آئے ہیں, شہین بن کر آئے ہیں, شہین بن کر رہے ہیں, تو خود کو کرگس کیوں بنا رہے ہیں؟ شہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور ہے. یہ جہاں آپ کا نہیں ہے, آپ کا جہاں ہے شہین والا. آپ کیوں گند میں لگے ہوئے ہیں؟ اس گند سے آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کا جہاں ہے شہین کا, آپ اڑیں. آپ اڑنے کے لیے آئے ہیں, اڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بہت سے بچوں کو میں اسی شعر کے اوپر ان کا ذہن سازی کر بھی چکا ہوں, ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں, تو بہت سے بچوں کو مطلب میں سکھا چکا ہوں, ایک سٹیج پر لے بھی آیا ہوں. جی سر, اور جتنے بھی مطلب شہر کے سکول ہیں, ہر سکول میں تقریباً 1000+ بچے پڑھتے ہیں, ان میں سے ہر کوئی شہین ہے, کوئی نالائق نہیں ہے. ان کو نالائق کون بنا رہے ہیں؟ ہم خود بنا رہے ہیں. وہ شہین ہے, ہم کو کرگس کون بنا رہا ہے؟ ہم خود بنا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ بنا رہا ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے استاد بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی جی خان ہے, اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ فری آف فنڈ بچے لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں 1 to 5 یا ہوٹلوں پر, کیفے وغیرہ پر. سر ان کو تو علم ہی نہیں ہے. بالکل, جب ان کو علم نہیں ہے کہ برائی کیا ہے, آپ ان کو علم دے دیں, تب وہ اگر برائی کریں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ برائی کر رہا ہوں, اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. تو اسی علم کے حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا. تو معاشرے کو چینج کرنے کی پہلے خود کو چینج کروں گا, اس کے بعد معاشرے کو. جی سر, اس میں میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب خود کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر انسان ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس پہ ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. زبردست. اچھا, یہ ابھی سلمان بھائی نے ایک بات ٹیچرز کے حوالے سے کی تھی, میں اس پہ متفق ہوں کہ نالائق اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, ٹیچر ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ٹیچرز اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اقبال کے شاہین آج ایسے ہیں ویسے ہیں, تو مجھے اس بات سے اختلاف رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اقبال کو جنہوں نے اقبال بنایا تھا, مولوی میر حسن جیسے آپ استاد بن گئے تو اس معاشرے میں اقبال بھی پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح, تو آپ تو اقبال کے شاہین کی بات کرتے ہیں, آپ مولانا رومی تو بنے,
آپ جو ہے نا وہ مولوی میر حسن تو بنے، پھر آپ اقبال یا اقبال کے شاہین کی بات کریں، تو پہلے خود کو چینج کرنے کی بات کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عاطف بھائی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی رائے اس لیے سب سے زیادہ لینا ضروری سمجھتا ہوں، ہم ویسے سارے ہی ینگ بیٹھے ہیں لیکن آپ ہم میں موسٹ ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے زیادہ ینگیسٹ ہیں، تو ماشاءاللہ ابھی صرف انٹر ہی کی ہے، اور آپ کی جو عزائم ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، وہ میں ان سے واقعی انسپائر ہوں، تو آپ کے شدت سے انتظار ہے، مجھے آپ کے ویوز کیا ہیں اس بارے میں؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ میں جو ہے مجھے یہاں اس سے ڈی جی خان جیسے شہر میں رہتے ہوئے 13 سال ہو گئے، اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن کا شوق نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آ کے پڑھتا ہے وہ بھی اپر پنجاب سے آ کے پڑھ رہا ہے بچہ۔ یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں پڑھنے والے بچے اپر پنجاب کے ہیں، جو یہاں کی یوتھ ہے وہ اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ ایجوکیشن از اکوپمنٹ تھرو وچ یو کین چینج دا ورلڈ۔ تو ایجوکیشن تو ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم دنیا کو چینج کر سکتے ہیں، اور افسوس کہ ہم خود کو ہی نہیں چینج کر سکے نا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کہ ہم جب ایجوکیشن ہوگی تو ہمارے سوسائٹی ورک کرے گی، کریٹو مائنڈس ایجوکیشن سے آئیں گے۔ تو اس لیے جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اقبال کے شہین کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے شہین کو یہ بتانا ہے کہ شہین جو بننا ہے اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، صرف اپنی جو مٹی کو ہے نا وہ مٹی کے اندر سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ تو صرف ہمارے اندر مٹی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، اس کے اپنے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو نکالیں، آئیں تعلیمی اداروں میں آئیں، دنیا سے میٹ کریں۔ جو ڈی جی خان کی یوتھ ہے اس سے کہتا ہوں کہ آئیں میٹ کریں، اپر پنجاب کو بتائیں کہ ہم پیچھے نہیں ہیں کسی سے۔ تو میں تو ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے کام کرنا چاہتا ہوں، کم از کم ڈی جی خان میں، تاکہ یہاں کی یوتھ کے اندر سے دبئی سعودیہ کا کلچر ختم ہو، کھلی شلوار پہننے والا کلچر ختم ہو، وہ یونیورسٹی میں جائیں تو پتہ چلے کہ اسٹوڈنٹ ہے، نہ کہ پتہ چلے ہماچے پہ بیٹھنے والا بندہ ہے۔ تو یہ چیز یہ پوائنٹ واقعی بڑا بہترین تھا کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں اور ایک ماچے پہ بیٹھنے والے شخص میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہی فرق بتاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ماچے پہ بیٹھنے والا شخص ہے۔ تو اگر ماچے پہ بیٹھنے والے شخص میں وہ کوالٹیز، وہ ادب، اور اس کے اندر وہی منظم عادت و اطوار موجود ہوں، تو وہ ماچے پہ بیٹھنے والا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لگ سکتا ہے دکھنے میں، لیکن اگر وہ یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹ میں وہ عادات ہوں جو ہم ایک ماچے والے کی کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے بھی ایسے لگے گا کہ ماچے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی عادات و اطوار جو ہے نا، یہی انسان کو ڈیفرینشیٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کرتی ہیں۔ دوسرا جو ایک پوائنٹ آپ نے عاطف کہا اپر پنجاب والا کہ تو اس کو میں تھوڑا سا جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپر پنجاب کے لوگ بھی بہت سارے ہمارے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہاں کی جو اسٹرگل ہے اس کو سراہتے بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب ان کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تھوڑا سا جو مینٹیلٹی کا ڈفرینس ہے ان ایکچوئل اصل میں ہمارے جو یہاں کے کلچرز ہم نے دکھائے ہیں نا، اس کی وجہ سے تھوڑا ایک میسیج غلط جاتا ہے، ادروائز ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھی اپر پنجاب میں رہ کے آئے ہیں، اپر پنجاب والے بہت سارے دوست ہیں، تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے سیاستدانوں نے ہمارا تھوڑا سا امیج خراب کر دیا ہے، ورنہ ہماری یوتھ کا امیج جو ہے نا وہ خراب نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنے کی اس حوالے سے ضرورت ہے، باقی ایوری تھنگ از اوکے، ہر کچھ بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہے الحمدللہ۔ وہ احمد علی قاسمی کے چند اشعار ہیں، خدا کے رے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل ہے کہ جسے اندیشہ زیبا، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں فضا کو گزرنے کی بھی وجہ، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو ساروں کے شکر گزار ہیں، آپ سارے یہاں آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم اپنے اس کام کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔